سبحان اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق اللہ العظیم. گرامی قادرستان کے کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، آزاد کے غیرت مند و وفا بہادر سربکف سرفروش دوستوں ساتھی اور بزرگوں، آج کا یہ اجتماع جو بغیر کسی اشتہار کے آپ کی محبتوں سے انعقاد پذیر ہے، میں آپ کے ضلع کے قائد آپ کے عزیز شخصیت حضرت مولانا عادل شیخ صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے حوصلوں جذبوں محنت اور بلبلوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. برداشت کر کے سبھی کچھ برداشت کر کے آپ علیہ السلام نے بلاخر بیت اللہ کو بدوں سے خالی کیا. اللہ کر سکتا تھا حضور سے تکالیف کے بعد، صحابہ سے محنت کے بعد، مشکلات کے بعد کر کے دنیا کو سمجھ دیا. باتیں نہیں، محنت کرنی پڑے گی. باتیں نہیں، محنت کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ اخلاص سے محنت کریں اور اس کا اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ورنہ فرد واحد اور پورا آخر کیا ہوا؟ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے اور بیت اللہ صاف کر کے اللہ کی عظمت کو بلند کر دیا. میں آج جب جاتا ہوں مکہ مکرمہ میں اور مؤذن تکبیر یا اذان کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کی اذان کی آواز ان پہاڑوں کی بلندیوں سے ٹکراتی جا رہی ہوتی ہے، تو میں سوچتا ہوں ایک وقت وہ تھا جب تنے تنہا ایک فرد آواز لگا رہا تھا. دنیا سوچ رہی تھی اکیلے شخص کی آواز لگانے سے کیا ہوگا. پہاڑوں پر، زمینوں پر سرکاروں کے قبضے ہیں،
اور بڑیروں کے قرض سے ان کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا، چڑیا پر نہیں مار سکتی. کیا ہوگا؟ آج کہاں ہیں وہ بڑیرے، اور آج کہاں ہیں وہ سردار، اور آج کہاں ہیں وہ نواب، اور آج کہاں ہیں وہ لوگ، اور آج گونج رہی ہے آواز اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. صرف کہیں نہیں گونج رہی، میڈیا کے ذریعے پورے عالم پر گونج رہی ہے، اور میں اسے روکنے کی ہمت نہیں کر سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو حکم ہے کام کرو، میں اور آپ کیا ہیں؟ اس کا مطلب ہے بیٹھنے سے اور باتیں کرنے سے اور تبصرے کرنے سے اور تجزیے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہوگا محنت کرنے سے. اس سے ہوگا ہمیں اپنی محنت پوری کرنی چاہیے. ثمر کیسے نکلے گا، پھل کیسے نکلے گا، لوگوں تک بات کیسے پہنچے گی، یہ پھر اللہ پر چھوڑ دیں، خود کچھ کریں. آپ پھر مثال پیش کریں گے کیسے ہوگا. میں نے کیسے ہوگا جیسے عادت شیر نے کیا. زمین تو وہی ہے نا، زمین تو وہی ہے، علاقہ تو وہی ہے، نام بھی اس کا وہی ہے. کوئی گستاخی کرے نا. پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ قانون کے شکنجے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور ارباب اقتدار میری بات سنیں، نوٹ کرنے والے میری بات نوٹ کریں. دور ہے تو قریب آ جائیں. اگر ان کو دور میری بات ریکارڈ کرنے میں کوئی ٹینشن ہے تو قریب آ جائے. میں تو چہروں سے پہچانتا ہوں، اگر کہو تو میں اشاروں سے کھڑا بھی کر سکتا ہوں. وہ بات لکھیں، ہم ملک میں ناقانونیت نہیں پھیلا رہے، ہم ملک میں شدت نہیں پھیلا رہے، ہم ملک کے آئین اور قانون کو فالو کر رہے ہیں. ہم گستاخی آپ کو بتاتے ہیں، یہ گستاخی کی ہے، حالانکہ یہ میرا کام نہیں آپ کا ہے، لیکن میں آپ کا کام کر رہا ہوں کہ آپ کا ملک کا ملت کا یہ دشمن جو اپنی اس گفتگو کے ذریعے خط پھیلا رہے ہیں اور غلاظت پھیلا رہے ہیں اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، اس کا ایڈریس، پتہ، الفاظ تم تک پہنچا رہا ہوں کہ اس پر پرچہ بھی کر رہا ہوں، سزا بھی ہوگا. بے شک میں ملک میں ناقانونیت نہیں پھیلا رہا، بے شک قانون کی پاسداری کرتے ہوئے قانون فالو کر رہا ہوں، اور تم تک یہ بات پہنچا رہا ہوں کہ کچھ کر رہے ہیں. آگے کاروائی کرنا تمہارا فرض ہے. کس کا فرض ہے؟ اداروں کا فرض ہے. ہم نے ان کا ہاتھ پکڑا، لیکن ایسا نہ ہو. ہمارے ایسا بھی ہوتا ہے، جو آدمی ہاتھ بٹاتا ہے اس کو فورس شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے خلاف کا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکایا جاتا ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر. کیوں؟ اگر تم یہ ڈرانا ان کو ڈراتے جو توہین کر رہے ہیں تو توہین کرنے والا باقی کوئی نہ رہتا. اور یہ بات یاد رکھیں، سچ پر ڈرانے سے کوئی ڈرے گا نہیں. اور اگر ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آ جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا تیسرا آ جائے گا، تیسرا نہیں ہوگا چوتھا آ جائے گا. لوگ رہیں گے ضرور. اس کی مثال سمجھانے لگا ہوں. اس کی مثال یہ کہ ایک آدمی نے بازار کے وسط میں ایک دکان کھولی اور اس دکان پر لکھا بکرے کا گوشت. کیا لکھا؟ بکرے کا گوشت. لیکن وہ بیچتا ہے کتے کا گوشت. اب یہ جو لوگ درمیان میں معلوم ہے، انہیں بتانا چاہیے یا اس بات کو چھپانا چاہیے؟ بتانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ بتانا چاہیے. نہیں، بتانے سے حالات خراب ہوں گے. نہیں، بتانا نہیں چاہیے. بتانے سے صرف روزگار خراب ہوگا. نہیں بتانا چاہیے. ایسے کاموں کا افراتفری ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا. بتانا چاہیے. سب جھگڑا اپنی جگہ، فساد اپنی جگہ، لیکن یہ کتے کھلا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے. اور لوگوں کو علم نہیں ہے. اس نے لکھتا نا کتے کا گوشت، پھر بیچتا تو کوئی بات نہیں.
لکھا ہے بکرے کا گوشت اور بیچتا ہے کتے کا. اب ایک آدمی آتا ہے اور آ کر انتظامیہ سے کہتا ہے یہ کتے کا گوشت بیچ رہے ہو, درخواست مسترد کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارا کیس نہیں ہے, سائبر کرائم میں جاؤ. اور سائبر کرائم میں جاتے ہو, کہتے ہیں متعلقہ تھانے میں جاؤ. ایس ایچ او کہتے ہیں ڈی ایس پی کے پاس جاؤ, ڈی ایس پی جاتے ہیں ایس ایس پی کے پاس جاؤ, ایس ایس پی کہتے ہیں ڈی آئی جی کے پاس جاؤ, ڈی آئی جی کہتے ہیں آئی جی کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں آئی جی کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں ایم آئی کے پاس جاؤ, وہ آئی ایس آئی کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں سی ٹی ڈی کے پاس جاؤ, وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس کے پاس جاؤ. سب جگہ گھومتے ہیں مایوس ہو جاتا ہے. کتے کی دکان بند ہو جائے گی, یہ بولنا بند کرے گا, دوسرا بولنا شروع کر دے گا, وہ بند کرے گا, تیسرا بولنا شروع کر دے گا. اس کے خلاف آوازیں اٹھے گی. کرنا کیا چاہیے؟ دکان بند کرنی چاہیے. دکان بند کرنی چاہیے. دکان اگر عوام بند کرے گی تو جھگڑا ہوگا, لوگ بند کریں گے تو خلاف ہوگا. دکان اداروں کو, حکومت کو, انتظامیہ کو بند کرنی چاہیے. میں بڑے کھلے دل سے کہہ رہا ہوں, دکان کیوں بند نہ کرو؟ آپ کے پاس لیبارٹری ہے, آپ پہلے چیکنگ کرو. سبحان اللہ. یہ جو آدمی کہہ رہے ہیں کہ یہ بکرا نہیں کتا ہے, پہلے یہ تحقیق کرو یہ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. اگر آپ کی لیبارٹری تحقیق میں آتا ہے یہ جھوٹ ہے, بکرا ہے, اس کی سیڑھی مل جاتی ہے, اس کے پائے مل جاتے ہیں, اس کا چمڑا مل جاتا ہے, سب چیزیں ملتی ہیں, اور تمام شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بکرا تھا, کتا نہیں, تو اس آواز لگانے والے کو سزا دو. جس نے کیا لگائی تھی؟ جس نے کسی پر الزام لگایا تھا, کسی کو برا بھلا کہا تھا, اس کو سزا دو اور اس کو پکڑو اور کیفر کردار تک پہنچاؤ, تاکہ کل کوئی کسی فرد کے ذات پر حملہ نہ کر سکے اور کسی کو برا نہ کہہ سکے, اس پر گرفت کرو. اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق میں ملتا ہے, پائے مل جاتے ہیں, سیڑھی مل جاتی ہے, چمڑا مل جاتا ہے, گوشت کا ٹیسٹ کراؤ تو پتہ چلتا ہے بیچتا تو کتے, تو پھر بتانے والے کو مت دباؤ, اسے فوج شروع میں مت ڈالو, اس ایس ایچ او مت دبائے, اس ایس پی مت دبائے, ایس ایس پی مت دبائے, اسے عدالت میں مت گھسیٹو, اس پر پرچے مت بناؤ, اس کے خلاف مہر مت بناؤ. اس دکان والے سے لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ رشوت دے کر اسے مت چھوڑو, حق ادا کرو. اور وہ یہ کہ اب تم دکان کو تالا لگاؤ اور اوپر لکھ دو یا بکرے کا نہیں کتے کا گوشت بکرا, اور یہ لکھو کہ کتے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام ہے, اور اسے سزا دو تاکہ آئندہ کوئی بکرے کی دکان کی آڑ میں کتے کا گوشت نہ بیچ سکے. تو مسئلہ ہوگا, لڑائی ہوگی, فساد ہوگا, نہیں ہوگا. بابا ہوگا کیوں ہے؟ حق نواز نے بتایا اسلام کے لبادے میں کفر پھیل رہا ہے, نام دین کا لے کر غلاظت بڑھتی جا رہی ہے, اسلام کے بنیادی کرداروں کو مشہور کیا جا رہا ہے, اسلام کے پہلے چشمدید اور آئی وٹنس گواہوں کو مجروح کیا جا رہا ہے, حضور کے سسر اور داماد کو گالی دی جا رہی ہے, قرآن کریم کو غلط کہا جا رہا ہے. مسلمانوں کے لبادے میں آ کر اسلام کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے. کلمہ, نماز, روزہ, عبادات کے رنگ کو یکسر تبدیل کیا جا رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک نئی چیز لا دے رہی ہے, یعنی نام اسلام کا لے کر اسلام کے خلاف باتیں تاکید کی جا رہی ہیں. ایسے ہی جیسے بکرے کا نام لے کر کتے کا گوشت بیچا جا رہا تھا, ایسے ہی اسلام کا نام لے کر کفر کا پھیلایا جا رہا ہے. ریاست کی ذمہ داری تھی اداروں کی, تحقیق کرتے حق نواز صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہا ہے. اگر حق نواز غلط کہتا تو سزا حق نواز کو ملتی, اس دکان کو کھلا رکھتے, ملتی اور کہتے تم نے غلط کہا. لیکن اگر آپ حق نواز کو کہو کوئی دلیل لاؤ, وہ سیڑھی بھی لے آئے, وہ پائے بھی لے آئے, وہ چمڑی بھی لے آئے, کتے کا حلیہ بھی لے آئے, کتابوں سے نکال کر ہر چیز واضح بھی کر دے, بات سمجھ میں بھی آ جائے, پھر میاں جی اس دکان کو بند کرو, اس کو تالا لگاؤ,
جھگڑا ختم ہو جائے گا. تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ایک محافظ کو پکڑا, ہتھکڑی لگائی, بیڑی لگائی, پرچہ بنایا, عدالتوں میں گھسیٹا. دوسرا آیا اسے, تیسرا آیا اسے, چوتھا آیا اسے, پانچواں آیا اسے, چھٹا آیا اسے, دسواں آیا اسے. سینکڑوں, بیسوں اور ہزاروں لوگ آتے گئے. آپ انہیں کچلتے رہے اور کفر کو فروغ دیتے رہے, ان کے لیے راستہ کھولتے رہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جو لڑائی زبانوں کی تھی وہ ڈنڈوں پر آ گئی, جو ڈنڈوں کی تھی وہ کلہاڑیوں پر آ گئی, جو کلہاڑیوں کی تھی وہ پسٹل پر آ گئی, جو پسٹل کی تھی وہ کلاشن کوف پر آ گئی, اور جو کلاشن کوف کی تھی وہ دھماکوں پر آ گئی. پھر ملک خراب ہوا, پھر وطن خراب ہوا, پھر شہر خراب ہوا, پھر قتل و غارت گیری ہوئی, پھر دنیا میں جو ہے وہ اوٹم مچایا گیا, پھر جو ہے وہ قتل و قتال ہوا, خون بہا گیا. اصل مسئلے کو تم نے نہیں دیکھا. تم امن امن کہتے رہے, امن کر نہیں سکے. امن قائم ہوگا. طریقہ میں یہ بتاتا ہوں, کتے بیچنے والوں کی دکان کو بند کرا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کہا تحقیق کرو. اگر بات مل جائے کہ واقعی یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے, صدیق اکبر کو کافر کہنے والا مومن نہیں ہے. فاروق اعظم کو گالی دینے والا مومن نہیں ہے. علی المرتضیٰ کی توہین کرنے والا مومن نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کو گالی دینے والا مومن نہیں ہے. سیدہ عائشہ کو گالی دینے والا مومن نہیں ہے. یہ کھلی بات ہے, کھلی بات ہے, حقیقت بات ہے, واضح بات ہے, صاف بات ہے, شفاف بات ہے. یہاں کہو یہاں کہیں گے, چوک پہ کہو چوک پہ کہیں گے, بازار میں کہو بازار میں کہیں گے, عدالت میں کہو عدالت میں کہیں گے, اور دفتردار میں کہو دفتردار میں کہیں گے. لٹکا تو ہمیں لٹکے ہوئے لاشیں کی طرح ہم یہی کہیں گے, جو بکرو بکرو مردو مومن نہیں ہوتا. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. یہ کام کوئی دیوبندی کرے تب, کوئی بریلوی کرے تب, کوئی اہل حدیث کرے تب, کوئی اسکالر کرے تب, کوئی پروفیسر کرے تب, کوئی دانشور کرے تب, کوئی وزیر کرے تب, وزیر اعظم کرے تب, صدر کرے تب, مولوی کرے تب, شیخ الحدیث کرے تب. کوئی جب تک ابو بکر کو مومن مانتا نہیں وہ مومن ہو سکتا نہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لیا, کسی فرقے کا نام نہیں لیا, کسی جماعت میں نے قادیانی بھی نہیں کہا, میں نے شیعہ بھی نہیں کہا. میں نے کھلا کھلا کہا کہ اسلام کی عمارت کا نام صحابہ ہے. رسول اللہ نے جنہیں دین دیا ہے وہ صحابہ ہے. جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے وہ صحابہ ہے. جنہوں نے قرآن سب سے پہلے پڑھا ہے وہ صحابہ ہے. قرآن کے جو پہلے مخاطب ہے وہ صحابہ ہے. قرآن کی آواز کو جنہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے وہ صحابہ ہے. قرآن نے جن کی تعریف کی ہے وہ صحابہ ہے. رسول اللہ نے جن کو پڑھایا ہے وہ صحابہ ہے. حضور جن کے رشتہ دار بنے وہ صحابہ ہے. حضور جن کے امام ہے وہ صحابہ ہے. حضور کے جو مقتدی ہے وہ صحابہ ہے. حضور کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ صحابہ ہے. حضور کا دین جنہوں نے دیا ہے وہ صحابہ ہے. حضور کی شریعت کو جن نے قبول کی ہے وہ صحابہ ہے. نہ صرف قبول کیا بلکہ دنیا تک پہنچایا وہ صحابہ ہے. تصویر دین صحابہ ہے, اور شریعت کی صورت صحابہ ہے, اور حضور کی سیرت صحابہ ہے, اور حضور کا کردار صحابہ ہے, اور نبی کا گفتار صحابہ ہے, اور پیغمبر کی آواز صحابہ ہے, اور نبی کی ادائی صحابہ ہے, اور پیغمبر کی وفائی صحابہ ہے. دین کے بلید لوگ صحابہ ہیں, جنہیں اللہ نے بلایا وہ صحابہ ہے, جنہیں رسول نے پڑھایا وہ صحابہ ہے, جو قاری قرآن کے بنے وہ صحابہ ہے, جو عالم قرآن کے بنے وہ صحابہ ہے, جو حافظ قرآن کے بنے وہ صحابہ ہے. میں تم سے کہہ رہا ہوں سب کچھ انہی کے پاس ہے. جو علم کو نہیں مانگتا وہ قرآن کو نہیں مانگتا, کلمے کو نہیں مانگتا, نماز کو نہیں مانگتا, عبادت کو نہیں مانگتا, سچ کو نہیں مانگتا, قیامت کو نہیں مانگتا, جنت
ایمان والوں کا کام ہے ماننا. बेशक صحابہ کو ہندو نہیں مانتا, बेशक سکھ نہیں مانتا, बेशक عیسائی نہیں مانتا, مانتا ہے خود بات نہیں مانتا, مشرک نہیں مانتا, انگریز نہیں مانتا. ہم ان کے خلاف نہیں بولتے, وہ مانتے نہیں ہیں, بھونکتے نہیں ہیں. ایک کم کم ہے جو مانتا بھی نہیں ہے, بھونکتا ہے. ہم بنوانا نہیں چاہتے, ہم بھونکنا روکنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ. بھائی کتا گھومتا ہے, گھومے, ہمارے شہریوں کو بھونکے نا. بے شک شہریوں کو نہ بھونکے, ہم کہتے ہیں کہ نبی کے یاروں کو نہ بھونکے. سبحان اللہ قانون بناؤ. ہم تو قانون کو فالو کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں قانون بناؤ, ضابطہ بناؤ. گستاخ اہل بیت کا ہو, گستاخ صحابہ کا ہو, اسے تختہ دار پر لٹکاؤ. یہ دہشت گردی ہے. ہم قانون مانگ رہے ہیں, ہم ضابطے کی بات کر رہے ہیں. ہم ان دہشت گردوں کو اور تقریر کاروں کو اور گالی دینے والوں کا تعاقب کر کے ایف آئی آر کروا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں گولی مار دو. کسی نے کہا ہے؟ نہیں ہم نے کبھی کہا ہے؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں قائد کا غدار, موت کا غدار. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. बेशक جس نے کہا قائد کا غدار, موت کا غدار, اس پر تو تم نے پابندی نہیں لگائی. زرداری کو ٹکڑا کہہ اس کے لوگ مارتے ہیں, میاں کو ٹکڑا کہہ اس کے لوگ مارتے ہیں, خان کو ٹکڑا کہہ اس کے لوگ مارتے ہیں. ہم تو مارتے نہیں ہیں, ہم تو کہتے ہیں قانون بناؤ. لیکن میں سمجھتا ہوں جب تم FIR نہیں کرواتے اور نہیں کاٹتے اور لوگ کو تنگ کرتے ہو, اس کا مطلب ہے تم خود یہ چاہتے ہو کچھ اور کریں. ہم ضابطہ چاہتے ہیں, ہم قانون چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں اس میں بدلنی نہ ہو. ہم صحابہ کی مدح کر رہے ہیں, اہل بیت کی مدح کر رہے ہیں. دوسری بات, ہم قانون چاہتے ہیں. قانون بننا چاہیے کہ بننا چاہیے. پھر معاشرے کے اندر ہماری دنیا میں کردار بتاتے ہیں. کیا یارو بتاؤ, ہمارے یہاں کبھی اہل بیت کو گالی پڑی ہے؟ انتظامیہ والے یہاں موجود ہیں, میری یہ بات اوپر تک پہنچے کہ ہم میں سے کوئی ہے جس نے کبھی اہل بیت میں سے کسی کی توہین کی؟ کوئی ہے جس نے صحابہ کی توہین کی؟ ہم اپنے مد مقابل اور مخالف کی ہزاروں خیال میں بتاتے ہیں, آئیڈیا بتاتے ہیں, سوشل میڈیا بتاتے ہیں, فیس بک بتاتے ہیں, انٹرنیٹ بتاتے ہیں, اس پر کی جانے والی گستاخیاں بتاتے ہیں, گستاخ کا ایڈریس بتاتے ہیں, اور مت بتاتے ہیں, تمہیں سبھی بتا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. یار تمہیں گولی مارنے والا بھی بتائیں, قتل کرنے والا بھی بتائیں, تم نہ پکڑو مجرم کون ہے. تمہیں گستاخی کرنے والا بتا رہے ہیں, گالی دینے والا بتا رہے ہیں, اس کا ایڈریس بتا رہے ہیں, تم نہ پکڑو مجرم کون ہے. حکومت دارا. سب ہم ہی کیوں کہتے ہو؟ سبھی مجھے سے کہتے ہیں رکھ نیچے نظر اپنی. کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو یوں آ جاؤ. سبحان اللہ. سبھی مجھے سے کہتے ہیں رکھ نیچے نظر اپنی. چلو میں نے رکھ لی, کوئی ان سے ہوتے کہے نا کہ برن ہو کے نہ نکلو, میں نہیں دیکھوں گا, کوئی اور دیکھ لے گا. میں اللہ سے ڈر جاؤں گا, میں نگاہ نیچے کروں گا. کوئی جوان تو ہوگا نا جس کو جوش چڑھا ہوگا, جوش چڑھا ہوگا, اس نے دیکھا بھی کچھ نہیں ہوگا, تازہ تازہ دیکھا ہوگا تو کیا کہیں. میں چپ کر جاؤں گا, کوئی اور تو دیکھے گا. میں چپ کر جاؤں گا, کوئی اور تو دیکھے گا. کہ میرے کھاتے ڈال دو. سبھی مجھے سے کہتے ہیں رکھ نیچے نظر رکھو, کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلو. سبھی مجھ سے کہتے ہیں بند رکھو زبان اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا بکواس بند کرو. اور سبھی مجھے سے کہتے ہیں, سبھی مجھے سے کہتے ہیں بند رکھو زبان اپنی, کوئی ان سے نہیں کہتا کہ بکواس بند کرو, مت بھونکو. میں بھونکنے والوں کو روکوں, مجھے منع کرتے ہو, تو بھونکنے والوں کو کیوں نہیں کہتے بھونکو ہی مت. بکنے والے کو کیوں نہیں بندے بکو ہی مت. وہ بکے گا نہیں تو بولے گا کوئی نہیں. یاد رکھو, جب وہ بکتا رہے گا تو بولنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. اکرما شہید ہو گیا, اسرار شہید ہو گیا, مختار شہید ہو گیا, زرمان شہید ہو گیا, اعظم طارق شہید ہو گیا, نیشے دہلوی شہید ہو گیا, شعیب ندیم شہید ہو گیا, اور جناب شعیب ندیم شہید ہو گیا, اور جناب ندیم شہید ہو گئے, اور منظور شہید ہو گیا, اور آصف شہید ہو گیا, اور قاسم شہید ہو گیا. یہ سارے شہید ہو گئے. مانتا ہوں ابھی ختم نبوت کی عزت پر بار ہونے والے نعیم شہید ہو گیا. تو کیا بولنے والے بند ہو گئے؟ روکنے والے ختم ہو گئے؟ انہیں چپ کرانا ہے تو انہیں بند کرو.
بے شک بے شک بے بند شک کرو۔ بھائی اگر وہ گستاخی کو اور بےایمانی کو اور بکواس کو اور کفر کو اور دجل کو اور فریب کو اور تبرہ کو اور بکواسات کو اور مغلظات کو آپ بند نہیں کرتے تو ہم سمجھیں گے جیسے وہ مجرم ہیں بند نہ کرنے والے بھی بے شک بے شک ہم سمجھیں گے۔ ایک ہے گولی مارنے والا، ایک ہے سولر کرنے والا، اس کو رستہ دیا، اس کو باہر نکالا، اس کو گھر میں ٹھہرایا، یہ سب کو گرفتار کرتے نہیں کرتے؟ تو گولی مارنے والا دہشت گرد ہے، گالی دینے والا نہیں؟ تو گالی دینے والوں کو جہاں گالی سکھائی جاتی ہے وہ جگہ کہاں ہے؟ جہاں گالی سکھائی جاتی ہے وہ جگہ کہاں ہے؟ اس جگہ کو بند کرو۔ اور میرا دعویٰ ہے وہ جگہ مجلسیں جہاں تبرہ کر کے صحابہ کو برا کہہ کر گالی سکھائی جاتی ہے، تمہاری مجلس سن کے لوگ بھاگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھ کر گالی دیتے ہیں، پھر جب پکڑ میں آتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے، تو یہ جو منبر پر بیٹھ کر پک رہا تھا یہ تمہارا بڑا تھا یا نہیں تھا؟ یہ جس نے کتاب میں مغلظات لکھی ہے یہ تمہارا بڑا ہے یا نہیں ہے؟ یہ جس نے مذہب اور عقیدہ پر ہے یہ تمہارا امام ہے یا نہیں ہے؟ تو مغلظات تو اس نے بھی لکھی ہے، انہیں رکنا چاہیے، جب یہ رکیں گے تو یہ رک جائے گا۔ کیوں؟ وہ عمل ہے، یہ رد عمل ہے، وہ ایکشن ہے، یہ ری ایکشن ہے۔ عمل ختم کرو گے رد عمل ختم ہو جائے گا، ایکشن ختم کرو گے ری ایکشن ختم ہو جائے گا۔ بھائی اس محلے میں کوئی اگر فساد ہے نہیں تو پولیس کی ضرورت ہے؟ لیکن ایک جھگڑا ہوگا تو پولیس تو آئے گی، اور جب پولیس آئے گی تو پکڑے بھی، فائرنگ بھی کرے گی، ہوائی فائرنگ بھی کرے گی، اس کا فرض ہے، اور سختی بھی کرے گی، چھاپے بھی مارے گی۔ کیوں؟ تو نے گڑبڑ کی تھی، تو گڑبڑ نہ کرتے تو نہ آتے، یہ بکواسات نہ کرتے تو یہ نہ آتے۔ جیسے کسی علاقے کے امن کے خراب ہونے کے بعد انتظامیہ والے آپ آتے ہو، قابل رشک ہو آپ، قابل افتخار ہو آپ، پولیس کے محکمے کو عمر نے شروع کیا ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے سارے سارا دن ڈیوٹی دیتے ہیں۔ دیکھو نا دیدی آپ تو جلسہ سننے محبت میں آئے ہو اور وہ جلسہ سننے نوکری میں آئے، وہ پتہ نہیں تمہارے مذہب کو تمہارے مسلک کو مجھے مانتے نہیں مانتے پھر بھی سن رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی بھائی وہ محنت کرتے سارا دن کھڑے رہتے۔ محرم کے مہینوں میں ہمارے افسران مہینہ شوز بندی نہیں کرتے، انہیں سونے کا ٹائم نہیں ملتا، یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ گالی دینے والوں کو روکتے کیوں؟ پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ جس جلوس میں اور جس مجلس میں تبرہ اسے بند ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے۔ جس خطیب ادیب واعظ نے صحابہ کرام کی توہین اس کی زبان بند ہونی چاہیے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اداروں کا۔ قبلہ ہمیں قانون سکھاتے ہو، ہم آپ کو قانون کی بات بتا رہے ہیں، آپ کی طرح عمل کریں نا قانون، اور پھر قانون پر عمل کروائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم حکومت کے ساتھ، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے، ہم ریاست کے ساتھ کھڑے، ہم امن کے لیے تمہارے ساتھ ہیں، جہاں کھلو گے تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن گستاخ صحابہ کو تم اپنی گود میں بٹھا کر گالیاں دلواؤ گے تو ہم تمہیں بھی ایسا ہی سمجھیں گے جیسے وہ کو سمجھتے ہیں۔ اسی لہر کردار میں تم بھی پھر ہو، اور میں سمجھتا ہوں بدلنے کی ذمہ دار پھر تم بھی ہو۔ ویسے تم امن کے علمبردار ہو، تم اپنی نیند کو قربان کر کے ہمارے شہر، ملک، وطن، بستی اور دیہاتوں کے امن کو قائم رکھو، تمہیں سلام ہے۔ پیغام بھی اپنی نیندوں کو قربان کر رہے، صحابہ کا دفاع کر رہے، ہمیں بھی آپ سلام کرو۔ وطن کے رکھوالوں میں تمہیں سلام کرتا ہوں، تم ملک کی جغرافائی سرحدوں کے محافظوں کو میں سلام ہے، لیکن ہم نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ پاکستان کی فوج کو برا کہنا پاکستان کو توڑنے کے مدرا ہے۔ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا، پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنا ہے۔ جو لوگ فوج کو کمزور کر رہے وہ ملک کو کمزور کر رہے، ہم ملک کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ساتھ ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں، فوج کو کمزور کرنے سے ملک کمزور ہوتا ہے اور صحابہ کو گالی دینے سے اسلام کمزور ہوتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کرنے والوں کو پکڑنا چاہیے، بے شک۔ محرم میں مغالطات کرنے والوں کو بھی پکڑنا چاہیے۔ بے شک۔ جو ملک کی دیواروں کو ہلائے اسے بھی روکنا اور قانون میں اسے عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ جو
صحابہ کرام کی توہین کرے اسے بھی عبرت کا نشان بنانا چاہیے. بے شک میں نے بھی دہشت گردی کی بات کی ہے نہیں. تحریف کرنے کی بات کی ہے نہیں. کام کرنے سے ہوگا, بیٹھ جانے سے نہیں, چپ رہنے سے نہیں. چپ رہنے سے کام ہونا ہوتا. صحابہ مکہ میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے, 1,00,000 نماز کا ثواب ایک نماز میں کماتے. کیا ضرورت تھی مکہ کو چھوڑا, کیا ضرورت تھی شہر رسول کو چھوڑا, حضور کی گاؤں کی گلیوں کو چھوڑا, پیغمبر کے روزے کی مرکز کو چھوڑا, ایک نماز کا ثواب 1,000 نماز کا اسے چھوڑا. کیا ضرورت تھی باہر نکلے, انہوں نے بتایا دین بیٹھنے سے نہیں نکلنے سے آئے گا. آج شک اور رب میں پھیلا ہوا اسلام بتاتا ہے کوئی تو آئے تھے, کوئی تو آئے تھے, کسی نے تو بات پہنچائی تھی, کوئی تو دین لے کر آیا تھا, کوئی تو شکر لے کر آیا تھا, کوئی تو پیغام لے کر آیا تھا. نماز کلمے روزے کی تبلیغ تنقید عبادت جہاد کا سبق کوئی وہ لے کر آیا تھا, جس کی وجہ سے آج چائنا کے بارڈر سے لے کر مکہ اور مدینہ تک اور مکہ اور مدینہ سے لے کر جناب افریقہ کے جنگلات تک اور افریقہ کے جنگلات سے لے کر افغانستان کے پیشار یعنی پہاڑوں تک اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. کوئی وہ آئے تھے جنہوں نے دین پہنچایا تھا, وہ کون تھے؟ جواب دینا چاہتے ہو, جواب دینا چاہتے ہو نہیں, ہاتھ کھڑا کرو, مکہ بڑھو, دنیا پر کرو, وہ کون تھے؟
بیٹھ جاؤ بھائی صاحب بیٹھ جاؤ